وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جميل. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلا شبہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی ہجرت کر رہا ہوں۔ سیہدین، میرے اللہ میرے رب میری ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ رب ہب لی من الصالحین، دعا کی اور عرض کی ہے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے یعنی نیکوکار بیٹا عنایت فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی، فرمایا پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بلا شبہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
فانظر ماذا ترى، دیکھ تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے ابا جان وہ کر گزریں جس کا آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے. وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو جبین کے بل جھکا دیا، لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اسے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچی کر دکھائی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم یوں ہی احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لھو البلاء المبین، بلا شبہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں انہیں ذبح عظیم عنایت فرمائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اسی پر ہم نے پچھلوں کو چھوڑا، یعنی کہ ان کی سنت قائم رہے گی. سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام و اکرام معظم و مکرم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور ماؤں، ہماری جمعہ کی مجالس و محافل میں مسلسل کسی نہ کسی صورت کو ایک ایک دو دو آیتیں کر کے بیان کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں سورہ ہود علیہ السلام چل رہی تھی پچھلے جمعے تک. دو دو آیتیں آپ اس کی جمعے کی محافل میں سنتے رہے ہیں. لیکن بعض اوقات کسی خصوصی تقاضے اور داعیے کی بنا پر
اس مسلسل مضمون کو چھوڑ کے کچھ مخصوص معروضات و گزارشات پیش کرنا مقصود ہوتی ہے۔ آج کے جمعے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں، اور کوشش کروں گا کہ فلسفہ قربانی کے بارے کچھ معروضات و گزارشات پیش ہوں۔ اسی سلسلے میں یہ سورہ صافات کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ بلا تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت عظمیٰ کو جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو انبیاء میں سے جلیل القدر اور رفیع مرتبت رسول اور نبی نظر آتے ہیں، بلکہ اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف رسول و نبی نہیں بلکہ جد الانبیاء نظر آتے ہیں۔ ان کے بعد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام انہی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جو بڑھاپے میں اللہ نے مانگ مانگ کے عنایت فرمائے تھے، تمام انبیاء علیہم السلام ان دو بیٹوں سے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء بنی اسرائیل، جن کی تعداد سینکڑوں ہزاروں اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے اور کچھ کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے رسولا قد قصصناہم علیک ورسولا لم نقصصہم علیک، کتنے ہی رسول جن کا تذکرہ اے نبی ہم نے آپ کو سنا دیا ہے، جن کا بیان آپ کو سنا دیا، اور کتنے ہی ایسے انبیاء اور رسول جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں دیا، آپ کو بھی ان کا بیان نہیں سنایا۔ تو انبیاء بنی اسرائیل تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت سارہ سے علیہ السلام، آپ کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف اور صرف ایک ہی نبی، صرف نبی نہیں امام الانبیاء، صرف رسول نہیں امام الرسل، امام الرسل کیا امام الانبیاء کیا، خاتم النبیین، خاتم انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو چکا ہے، قرآن مجید نے بھی اس پر نص فرمائی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، صرف زید کے نہیں کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، کوئی بھی ان کی بالغ اولاد موجود نہیں۔ ہاں ان کو یہ درجہ ضرور ملا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں،
ایسے نبی اور ایسے رسول ہیں کہ ساری کائنات جب تک اپنے ماں باپ ان پر قربان نہ کر دے تو ایمان نہیں ملتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ٹھہرے، یعنی بعد میں آنے والے تمام انبیاء انہی کی اولاد سے ہیں۔ جد الانبیاء ہونا ہی انتہائی خصوصیت۔ جس آدمی کا بیٹا، ایک بیٹا وزیر اعظم ہو جائے یا وزیر بن جائے، وزیر اعظم تو دور کی بات، ڈی سی بن جائے، لوگ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں جی؟ ڈی سی صاحب جی اس کے کرنل کا باپ ہے جی، ڈی سی کا باپ ہے جی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء جس کے بیٹے ہوں، سب کا جو ایک باپ ہو، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت انبیاء میں علیہم السلام، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا کہیں بہت زیادہ تفصیل سے، کہیں ذرا کم، 25 سورتیں قرآن مجید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ ہاں، اور جس طرح بعض دوسرے انبیاء کے نام سے سورتیں موسوم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے ایک سورت، یعنی سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید نے جہاں مختصر سا ان کا تعارف کرایا ہے، وہاں بڑا عجیب جملہ، ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ان ابراہیم، او لوگو یہ بڑی پکی بات ہے، ہمارے ابراہیم کوئی معمولی نبی نہیں، کوئی معمولی رسول نہیں، عام نبیوں جیسے نہیں، کان امۃ واحدہ، یوں سمجھو وہ تو پوری ایک آدمی، پوری کی پوری امت ہے، یعنی ایک پوری امت مل کے جتنا کام نہیں کر سکتی، اکیلا ابراہیم ایک کام کر گیا۔ کان امۃ واحدہ، جملہ چھوٹا سا ہے لیکن سب کچھ بیان کر دیا قرآن مجید نے۔ پوری امت کے مقابلے میں ایک فرد پوری امت کام کرنے والی ہو دین کا، اور کام بھی کما حقو کرنے والی ہو دین کا، خدا کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، خدا کی معرفت اور شناخت کا، پوری امت لگی ہو دن رات، ان کا کام ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے کا کام ایک طرف رکھ دیا جائے تو ابراہیم کا کام زیادہ روشن اور زیادہ عظیم نظر آتا ہے۔ یہ ہے کان امۃ واحدہ۔ اور کام بھی اس انداز سے قرآن مجید ایک اور انداز سے بھی تذکرہ کرتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چند باتوں سے آزمایا، ان کا ٹیسٹ ہوا، ایگزام ہوا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ خود امتحان لینے والی ذات خود فرماتی ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحانات میں سے جتنے بھی اللہ نے امتحان لیے، جہاں جہاں پرکھا، جہاں جہاں جانچا، جہاں جہاں ٹیسٹ ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے فل مارکس حاصل کیے، ایک نمبر بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحانات میں سے فل کے فل نمبر لے کے پاس ہونے والا پیغمبر، اللہ اکبر۔ اور ڈگری کیا ملی جی؟ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانات میں سے فل نمبر لینے والا پیغمبر،
اللہ فرماتے ہیں ڈگری یہ دی، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے ڈگری یہ دے رہا ہوں، ساری مخلوق کا مقتدا بنا رہا ہوں، تیرے بعد آنے والی ساری مخلوق تیرے پیچھے چلے گی، تجھے دیکھ کے چلے گی، تیرا راستہ اپنائے گی، تو سب کا مبتدا، سب کا مقتدا، سب کا منتہا، سب کا امام بنا دیا تجھے، حتیٰ کہ ساری کائنات میں سے افضل، ساری کائنات میں سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سے اکمل، ساری کائنات میں سے اجمل، ساری کائنات میں سے احسن میرا محمد بھی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے بھی حکم یہی ملے گا، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محمد آپ کو بھی ابراہیم کی ملت ہی پہ چلنا پڑے گا، آپ بھی ملت ابراہیمیہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اتبع، یہ امر ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے ابراہیم کو ڈگری دی ہے کہ وہ ساری کائنات کا مقتدا، بعد میں آنے والی ساری امتیں، تمام مخلوق، نبی ہو غیر نبی ہو ولی ہو، ابراہیم کی ملت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اس لیے میرے محبوب آپ بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع ہی میں زندگی گزاریں گے، ادھر ادھر آپ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑی ڈگری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر جتنی بھی سماوی کتابیں رکھنے والی امتیں آئی ہیں، ہر ایک کا دعویٰ اور مدعا یہی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہم میں سے ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے اور ہم ابراہیم علیہ السلام میں سے۔ نصارہ کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم سچے ابراہیمی ہیں، اور مشرکوں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی ابراہیمی ہو سکتا ہے تو ہم مکے والے اگرچہ بتوں کو پوجتے ہیں پر ہیں ہم ابراہیمی، وہ بھی اپنے آپ کو پکے ابراہیمی کہتے تھے، یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی، نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی، اور میرے محمد کو بھی حکم یہی ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی ملت کو اپنانا، آپ ہیں ابراہیمی، پر جھگڑا بڑھ گیا، سچا ابراہیمی کون ہے؟ ہر ایک مدعی ہے ابراہیمیت کا۔ قرآن مجید نے اس سچائی کو واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا۔ کیا کروں، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، بیان کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی۔ اللہ اللہ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیمیت کے مدعی یہودیوں، ابراہیم یہودی نہیں تھا، کیوں جی؟ ابراہیم تو حنیف تھا، یکسو ہونے والا، ایک اللہ کا پجاری، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک اللہ کی پکاریں کرنے والا، ایک اللہ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کروانے والا، خدا کا کسی کو شریک نہ بنانے والا، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوا ابراہیم علیہ السلام یہودی، ما کان ابراہیم یہودیا، یا اللہ نصارہ کا بھی یہی دعویٰ ہے، میں ولا نصرانیہ، سنو میرا ابراہیم نصرانی بھی نہیں ہے، کیونکہ نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شریک بنا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور ابراہیم کسی کو اللہ کا شریک بنانے والا نہیں، اس لیے نصرانی بھی نہیں۔
ہے کیا ولیکن کان حنیفا، یہ صفت بار بار قرآن مجید ذکر کرتے حنیفا۔ یہ حنیفہ کیا ہے؟ ہر ایک سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینے والا، اسے حنیف کہتے ہیں۔ ماں باپ کی پرواہ نہ کی، قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بادشاہ سے ٹکراؤ آتا ہے کوئی بات نہیں ہے، جان کی پرواہ نہیں، وطن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر ایک کو چھوڑ کے اپنے اللہ سے اپنا لو لگا لیا ہوا ہے، ایسے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں۔ اچھا جی، مکے کے مشرکوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ان تیسروں کا بھی رد کیا۔ میں ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا، یہودی بھی نہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا، نصرانی بھی نہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے، مشرک بھی نہیں، مکے والے بھی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کیا جی ابراہیم علیہ السلام ہے کیا؟ اور ان کا آج ان کا متبع کون ہو سکتا ہے؟ جھگڑا جو پڑا ہوا ہے، لو قرآن نے فیصلہ کیا، ان اول الناس بابراہیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی، ابراہیم کا سب سے زیادہ قریبی، ابراہیم کا دوست، ابراہیم کا متبع، وہ جس نے اس وقت ابراہیم کی اتباع کی، اور وھذا النبی، اور یہ ہمارا نبی، یہ ابراہیم کا متبع ہے، ابراہیمی ہے۔ گویا قرآن ثابت کر رہا ہے، پہلے تین کی نفی کر دی اور یہاں اس بات کر دیا کہ ابراہیمی اس وقت دنیا میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ابراہیمی۔ اور میرے محمد کے پیچھے چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، والذین آمنوا، یہ ہے ابراہیمی۔ گویا دنیا میں ابراہیمیت قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی، اور ابراہیمیت کے پاسبان اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے نبی کے سچے غلام، جھوٹے نہیں، یہودیوں نصرانیوں کی طرح شرک کرنے والے نہیں، سچے غلام، میرے آقا کے سچے غلام، یہ ہے ابراہیمی، اور یہ ہے ابراہیمیت کے پاسبان۔ وہ امتحانات، وہ ابتلاعات، ان کا بھی جہاں بجا قرآن مجید تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی عرض کر چکا ہوں نا، 25 صورتوں میں تذکرہ ہے۔ ان امتحانات میں سے سب سے بڑا امتحان، جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی کہ شرک کو ختم کر کے شرک کے خلاف جہاد کرنا ہے، اللہ کی توحید کو آشکارا کرنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کی ابتدا اپنے گھر سے کی۔ ہاں، گھر سے کام کی ابتدا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ باہر سٹیج پہ تو مولوی تقریر کرتا ہے، پیر اپنی پیری جگاتا ہے، لیکن اس کی پیری اور اس کی مولویت کا پتہ تب لگتا ہے کہ اس کے اردا گرد، اس کے گھر اور اس کے جہاں کام چلتے ہیں، اس کے حکم چلتے ہیں، وہاں بھی تو دیکھو گھر کا ماحول اس کا کیسا ہے۔ لوگوں کو تو یہ سناتا ہے، کہتا ہے دین کی طرف آؤ، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا اس کے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ کے شہر کے ایک شاہ صاحب، مجھے ایک دوست نے سنایا، ناروے گئے، اور ناروے جا کے فوت ہو چکے ہیں، وہ نام بھی لے دوں، حامد شاہ صاحب، اپنے ایک مرید کو کہا کہ تم اپنی بچی کو یہاں ہم نے جامعہ کھولا ہوا ہے، وہاں بھیجے، ہم اس کو دین پڑھائیں گے۔ وہاں کھلی دنیا ہوتی ہے،
آزاد دنیا. اس نے کہا شاہ صاحب آپ نے اپنے کتنے بچے دین کے عالم اور بچیاں بنائی ہیں؟ کہنے لگے یہ تو کچھ نہیں ہو سکا، میرے بچے تو سارے انگریزی پڑھے ہیں اور سب کے سب، کوئی باہر کہاں ہے کوئی کہاں ہے، نہ بچی نہ بچہ کوئی. نے کہا شاہ صاحب پھر اتنی ہی اچھی بات ہے دین، قرآن پڑھنا، حفظ کرنا، عالم بننا، تو آپ نے اپنے گھر سے کیوں نکال دیا ہے؟ اس کو پتہ لگ گیا نا، اوپر کچھ اور اندر کچھ. اس کا جواب اس کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور وہ بندہ کہنے لگا بس جہاں ہے میری بیٹی یہاں ہی رہے. اگر یہ ہوتا تو آپ بھی تو اپنے گھر میں ایسا کرتے نا. مجھے پتا ہے کہ دین سچا ہے، اسی میں نجات ہے. میں لگا ہوں، میں نے خود بھی پڑھا ہے، پانچوں بچیاں اپنی پانچوں کی پانچوں قرآن کی حافظہ بنائی ہے، سب کی سب حافظہ کاریاں ہیں. بچے ان کو بھی لگایا ہے، 3 حفظ کر چکے ہیں اور 2 ابھی چھوٹے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے جی. لگے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دین اسی میں نجات ہے. مجھ سے میرے خدا نے میری اولاد کے بارے یہی کچھ پوچھنا ہے کہ دین پڑھایا ہے کہ نہیں. یہ نہیں پوچھنا بی اے کرایا ہے کہ نہیں، ایم اے کرایا، کرتے رہیں گے. اگر میں نے کر لیا ہے دین پڑھنے کے بعد بی اے تو وہ بھی کر لیں گے اگر ان میں کچھ استعداد ہوئی. ہاں اگر میں نے دین سے ہٹا کے دنیا کی طرف لگایا تو پھر میرے پاس خدا کے سامنے کوئی جواب نہیں. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کا اندر کیا کر رہا ہے اور یہ خود کیا. عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ہی بیٹا ایک عالم بنایا ہے. ایک بیٹا ہو تو بڑی ہرس ہوتی ہے نا، کوئی کیا بنے، پتنی وزیر بنے کہ ڈی سی بنے کہ کیا کچھ بنے. اور لائق بیٹا ہو، بڑا ذہین بیٹا ہو، اس کے لیے تو پھر ایک کو ایک جو ہویا. ساڈا تو یہ خیال ہونا بھائی 5 جے ہیں، 2 نو ادھر لا، 2 نو ادھر لا، 1 نو ادھر لا. ان کا تو ایک لیکن عالم ہی. آگے ان کے بیٹے کے 3 حافظ کاری اور عالم. مزہ آیا نا. اندر دین ہے نا، اندر دین ہے اور یہ یقین ہے کہ دین میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے، تو اس طرف لگے جا رہے ہیں. ڈی سی نہ صحیح، ایس پی نہ صحیح، کرنل نہ صحیح، لیکن کم از کم دین کے ڈی سی ہیں، دین کے ایس پی ہیں. آج ضیاء اللہ شاہ اللہ برکت دے علم و عمل میں ڈسٹرکٹ میں ڈی سی کو اور ایس پی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو اسے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ضیاء اللہ شاہ کو بھی یہاں مدعو کر کے یہ فیصلہ ڈسٹرکٹ کا کر رہے ہیں بتلانا پڑے گا ہمیں. وہ بھی ایک آدمی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پر اگر کوئی فیصلے ہوں تو وہ بتلانے پڑتے ہیں کہ قطاع الرحمان نام کا بندہ بھی ہے اور ضیاء اللہ شاہ بھی انہیں بلا کے یہ ڈسٹرکٹ میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور یوں ہونا چاہیے. معلوم ہوتا ہے وہ دنیا کے ڈی سی نہ صحیح، لیکن ڈی سیوں کو پوچھ کے چلنا پڑتا ہے. ان سے ڈی سیوں کو بھی مشورہ لینا پڑتا ہے. یہ کام ہے دینی، ہم اس کو کس طرح ٹیکل کریں، یہ ہینڈل کس طرح ہوگا. اللہ اللہ. بات دوسری طرف جا رہی ہے. اپنے گھر میں اگر دین نہیں اور باہر تبلیغیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ چھلکا ہی چھلکا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. باہر ساری دنیا میں تم تبلیغیں کرتے پھرو اور تمہارے بچے آوارہ، وہ آوارگی کرتے پھریں، وہ جوا کھیلتے پھریں، وہ شراب پیتے پھریں. تمہاری بیویاں اور وہ شہر میں بے پردہ پھرتی ہیں بازاروں میں، اور کیا ہے جی، ہم جی دین پھیلا رہے ہیں جی، ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تبلیغ گھر سے تو شرک کا سب سے بڑا اڈا ہے، جہاں بت فروشی ہی نہیں بت تراشی بھی ہوتی ہے، جہاں غیر اللہ یعنی بت بنا بنا کے بیچے جاتے ہیں، جن کا کاروبار ہی یہ ہے، جن کا روزگار ہی یہ ہے، جن کی تجارت ہی یہ ہے، وہاں سے دین کی بات کہنا اور کہنا یہ غلط ہے. جس طرح آج بدعتی اور مشرک مولوی کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ اعلان کر دے کہ یہ شرک و بدعت چھوڑ دیں گے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتے، تو اب دیکھیں اس کا کیا حشر ہوگا. اور باپ ہو تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. ہمارے پروفیسر ہیں وقار حسین طاہر،
40 سالہ زندگی ادھر ہی گزاری، تقریریں بڑے جلوس، بڑے یہ وہ، کتابیں بھی ادھر بڑی. لیکن اب الحمدللہ جلال پور جٹا میں ان کی اور میری اکٹھی تقریر تھی، اور یہ میں انہی کا جملہ دوہرا رہا ہوں. وہ کہنے لگے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 40 سالہ میں نے کفر میں گزارے تھے، میں نے 40 سالہ زندگی کفر میں گزاری تھی، اور اب مجھے اللہ نے قرآن و سنت دے دیا اور ہدایت دے دی ہے جی. اور اب وہ خوب لکھ رہا ہے بدعات کے خلاف، کتابیں پہ کتابیں آ رہی ہیں اس کی بدعات کے خلاف. جتنی بدعتیں ہیں ان کے خلاف کتابیں اس کی آ رہی ہیں مارکیٹ میں. بہت اچھے انداز سے لکھنے والا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاءاللہ. چلو دین کا اس طرح مستند عالم نہ صحیح، لیکن سیکھا ہوا ہے، اسلامیات میں اس نے بہت کچھ کیا ہوا ہے الحمدللہ. جسے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے عنایت فرما دے، ہدایت دے دے. کام بڑا مشکل ہے، اسے مسجد سے بھی نکلنا پڑا ہے. ہاں اسے مسجد چھوڑنی پڑی ہے. برادری والے، محلے والے، گلیوں میں چلنا اس کے لیے مشکل بنا دیا. تانے دیتے ہیں روز اس کے خلاف کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا ہوتا ہے، اے مرتد ہو گیا جو، بے ایمان ہو گیا جو، مارو انو، یہ کرو. یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ. اور بھی اتنے ہمارے ساتھی یہاں کچھ جمعے میں بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی پچھلے رمضان سے، کوئی اسلے. ایک آدمی آیا اور بڑا پریشان، ڈاکٹر، وہ اللہ نے ہدایت دے دی، رمضان میں لگا درس سنے، قرآن مجید سنا. ڈاکٹر شفیق صاحب شاید جمعے میں یہاں ہوں، مجھے آ کے پریشان ہو کے کہنے لگے اب تو حالت یہ بن گئی ہے کہ میری بیٹیاں اور میری بیوی وہ سب کہتی ہیں، جو میں گھر میں داخل ہوتا کہتے ہیں واپی آ گئے جی. اور اب انہوں نے مجھے کھانا دینے سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ وابی ہو گیا، دین چھٹ گیا اپنا، لہٰذا انہوں روٹی بھی کوئی نہیں دینی. میں کہا سب کی کرا ہوں. اور پھر ادھر سے ایک خود ساختہ شاہ صاحب، انہوں نے جا کے تھے وہاں مجھے بتلا رہے تھے جی فتویٰ دے دیا جی یہ نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے. اور میں نے کہا کوئی نہیں ٹوٹتا چھٹتا. انہوں سمجھا بیوی نو بھی، عورتوں اپنی بچیاں نو بھی. اب الحمدللہ اس کی بچیاں بھی سمجھ چکی ہیں اور اس کی بیوی بھی کافی حد تک سمجھ چکی ہے، اور وہ گھرانے کا گھرانہ سارا خوبصورت انداز سے سمجھ چکا ہے. کام بڑا مشکل ہے اپنے گھر میں ابتدا کرنی. اللہ پاک اپنے نبی ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہاں سے کہتے ہیں ابراہیم، او ان کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو ابراہیم کا کام دیکھو. یوں ہی تو امت واحدہ نہیں نہ بن گئے، یوں ہی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ملت کی اتباع کا حکم نہیں دے دیا. سنو اللہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ابراہیم کا تذکرہ لوگوں کو نہ سنائیں قرآن کے ذریعے. قرآن کی تکمیل ابراہیم کے تذکروں سے ہوگی. ابراہیم کا تذکرہ سنائیے. وَاذْكُرْ فِي اے آگے جی. اور ڈاکٹر شفیق صاحب آج لب ہی گئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا ذکر سنائیے. کون سا ابراہیم جی؟ اللہ اللہ، قرآن تذکرے کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. اگر کوئی مولوی پیر ہوتا نا تو کم از کم ایک صفحہ تو اس کے پیچھے القابات کا ہوتا. نہ دا پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ نہیں نہ ہے کہ یہ تو اتنے اتنے القابات کہیں، اور پھر موٹے موٹے بڑے بڑے علامہ، فہامہ، علامت العصر، خطیب العصر. پتہ نہیں خطیب الزور بھی ہوئے گا پھر نقش بندی، سور وردی، پتہ نہیں مجددی، جنوری فروری مارچ، پتہ نہیں کتنے کہ کہاں تک لے جاتے ہیں. سنو قرآن مجید، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتنا مختصر تعارف. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا ذکر لوگوں کو سنائیے. کون ابراہیم؟
انہو کان صدیقا نبیا، بڑا سچا نبی، صادق بھی نہیں کہا صدیق کہا، صدق میں مبالغہ، صدیقا نبیا، اتنا سچا، اتنا مخلص، اتنا خلوص اس میں، اتنی وفا اللہ کی توحید سے، اللہ کے دین سے اتنی سچائی کہ اپنے باپ کو بھی سچ کہنے سے نہ رہا، اپنے باپ کو بھی، سگے باپ کو بھی سچ سنا دیا۔ کیا صداقت یہ اگلی آیت، اگلی آیت میں یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا آباتی، کتنا پیارا خطاب، مشرک بھی ہو تو اسے یوں نہیں کہنا اے مشرکا، یوں نہیں کہنا، کتنا پیارا خطاب، یا آباتی، یہ نہیں کہا یا مشرکو یا کافرو، تھے تو مشرک ہی، شرک کیا کرتے تھے، یہ بات ان میں موجود ہے، لیکن تبلیغ کا انداز یہ نہیں ہے، تبلیغ کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یا آباتی، میرے پیارے ابا جان، یعنی جو کچھ خوشبو اس یا آباتے میں آتی ہے، مجھے اردو کا اتنا پیارا کوئی لفظ نہیں نظر آتا کہ میں اس کا ترجمہ اس میں کروں ڈھونڈ ڈانڈ کے، میرے پیارے ابا جان، یہی لفظ ملتے ہیں اردو میں، پیارے ابا جی، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی ان کی بندگی، ان کی عبادت آپ کیوں کر رہے ہیں جو آپ کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، جو آپ کو دیکھ نہیں رہے، اور جو آپ کے کام نہیں آ سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کی بندگی کیوں کر رہے ہیں؟ لما تعبدو، بتلاؤ تو صحیح نا، کیوں ان کی بندگی کرتے ہو؟ عبادت کیا جی؟ سجدہ عبادت، لما تعبدو، رکوع عبادت، قیام عبادت، پکار عبادت، نظر و نیاز عبادت، طواف عبادت، مشکل کشائی کے لیے پکارنا عبادت، قربانی دینا عبادت، کسی کے نام کی کوئی چیز اس کی رضا کے لیے نامزد کرنا عبادت، میں کیوں یہ عبادتیں کر رہے ہیں؟ آپ ان کی سنتے بھی نہیں، آپ کی پکار کو، آپ کی بات کو، آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے، اور آپ کے کام بھی نہیں آ سکتے، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اب کوئی کہنے والا یوں کہہ دے جی ابراہیم علیہ السلام نے توڑ شروع کر دیتے ہیں جی، توڑ بھی اپنے ابا جان نال، یہ توڑ جوڑ کا بھی بڑی اصطلاح بنی ہوئی ہے نا جی، نہ جی نہ جوڑ کرنا ہے، توڑ نہیں کرنا جی، توڑ کرنا ہے، توڑ نہیں کرنا جی۔ تو بھائی دین سچا سناؤ، معقولیت سے سناؤ، نرمی سے سناؤ، آگے تمہاری نیت توڑ کی نہ ہو، توڑ ہوتا ہے یا جوڑ ہوتا ہے یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں، اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو مکے میں توڑ نہ ہوتا، مکے میں یہ جو آپس میں لڑائیاں اور دشمنیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، مومنوں کو مارے پڑ رہی ہے، یہ توڑ نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے سچی بات کہو، درست طریقے سے کرو بات، اس میں کسی قسم کی مداہنت اور اس کو چھپانا اور ڈرنا، نہ نہ نہ، یہ کام نہ کرنا۔ آگے جوڑ توڑ میرے اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے گا جوڑ دے گا، جس کو چاہے گا توڑ دے گا، ٹوٹنے والے اپنا نصیب لیں گے اور جڑنے والے اپنا نصیب لیں گے۔ بات بڑی سخت اس ماحول میں جہاں صرف ایک ابراہیم، اور کہہ بھی اسے رہا ہے جو سگا باپ ہے، جس کے گھر میں ہے، جس کا محتاج ہے، اور پھر کہہ بھی اسے رہا ہے جو بت تراش اور بت فروش ہے، بیک وقت بت تراش بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، اسے کہہ رہا ہے لما تعبد ما لا يسمع،
ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اتنی بات نہیں، آگے بھی چلتے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے ابا جی، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، وحی آ چکی ہے. میرے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے. علم نور ہوتا ہے. العلم نور. یہ جڑا بندے آخیا جی کالا علم ہو گیا، جی علم کالا نہیں ہوتا، علم چٹا ہی ہوتا ہے. اور جی کی ہو گیا جی میرے تے کالا علم ہو گیا جی. وہ علم بھی تے کالا بھی ایک ہی گل بھائی. کوئی کالا علم شلم کوئی نہیں ہوتا. پہلے کہ کالا جادو آدھے سن تے ہن ان جادو نو پڑھ ہٹا کے تے کالا علم کر چھڑے. وہ علم کالا کتوں ہویا؟ العلم نور، علم روشنی ہوتی ہے. علم کالا شالا کوئی نہیں ہوتا ہے. اپنی بدقسمتی اور بدبختی ہوتی ہے، اور اس بدبختی کی وجہ سے تکلیفیں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو کہتے ہیں جی کالا علم ہو گیا ہے. اور کالے علم والے بیٹھے نے وہ پہلو دور آتے ہیں تینوں کالا نہیں بگا بھی نال ہو گیا. انہاں بھی تو کوئی پیسے لینے ہوندے نے نا. صرف کالے نال تھوڑے لبدے نے تے کالا بگا دوویں ہوندے. پھر کون کدھر سے کدھر جا رہی ہے. اگر تم سچے مومن ہو، تمہیں تکلیف ہے، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لو، اور کچھ نہیں آتا، اللہ شفا دے گا. اللہ پر یقین کرو، یہ سورہ شفا ہے. اتنا ہی پڑھ کے دم کر لو، اللہ تمہیں شفا دیں گے. تو حضرت ابراہیم فرما رہے ابا جی میرے پاس علم، میرے پاس روشنی، میرے پاس نور آ چکا ہے اللہ کی طرف سے. فاتبعنی، آپ کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میری اتباع کیجئے. نتیجہ یہ نکلے گا اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے پہ لگا دوں گا، جنت کے راستے پہ لگا دوں گا، سچے راستے پہ لگا دوں گا، خدا کی رضا والا راستہ مل جائے گا. لیکن چھوڑتے نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جی شیطان کی بندگی نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے. گویا غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہوتی ہے. اس آیت سے معلوم ہو گیا، وگرنہ آخر شیطان بھی نفل سے کوئی نہیں سی پڑھتا. شیطان بھی نمازہ پڑھتا سی؟ نہیں نہیں. غیر اللہ کی کسی کی، نبی کی، ولی کی، فقیر کی، قبر کی، زندہ کی، مردہ کی، کسی کی بھی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، پکار کی جائے، نظر و نیاز دی جائے، وہ در حقیقت کس کی عبادت ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت ہوتی ہے. چونکہ قرآن نے تعارف کروایا صدیق کے لفظ سے، اس لیے یہاں لگی لپٹی نہیں ہے، سیدھی سی بات کہی ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، میرے ابا جی شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کی بندگی نہ کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. خود نافرمان ہے تو تمہیں فرما برداری کیسے سکھائے گا؟ پوری آدم کی اولاد سے اللہ نے وعدہ لیا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. کیا میں نے ساری آدم کی اولاد سے یہ وعدہ نہیں لے رکھا ہے کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میری بندگی کرنا، میری عبادت کرتے رہنا، یہ ہے سیدھا راستہ. ھذا صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات میں آپ کو کہہ رہے ہیں. ابا جی یہ جو بت فروشی اور اس طرح بت تراشی اور ان کی بندگی اور ان کی عبادت جو کرتے ہیں آپ، یہ شیطان کی عبادت ہے. چھوڑ دیجئے شیطان کی عبادت، یہ دشمن ہے. جب ابا جان نے یہ توحید کی تقریر سنی تو پھر پھول نہیں برسائے. آگے سے پتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا ملا؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی، بڑے سخت لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا.
اگر ایسی باتوں سے، اس تقریر سے، اس تبلیغ سے باز نہ آیا نا ابراہیم، تو پھر لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تیرا لحاظ نہیں کروں گا کہ تو میرا بیٹا ہے، پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، زندگی تیری ختم کر دوں گا میں خود ہی، لَأَرْجُمَنَّكَ، میری آنکھوں سے دور ہو جا، وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ سچی بات ہے، جب مشرک کے شرک پر توحید کا نشتر لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں اسے کتنا درد ہوتا ہے۔ اب وہ اس نشتر کی بجائے کلاڑا چلاتا ہے، نہ انہیں تو نشتر ہی ماریا تو میں کلاڑا ہے تو سرج مارا ہے۔ اس کے شرک کے گھر کو آگ لگتی ہے تو تمہارے توحید کے گھر کو جلانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے پوری۔ کتنے سخت سنگین الفاظ، بھائی دلیل دے، سنتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، یا دیکھ بھی رہے ہیں یا میرے نفع نقصان کے مالک ہیں، کوئی دلیل چاہیے، لیکن وہ بات نہیں، آگے دھمکانا شروع کر دیا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے چھوڑ جا، دور ہو جا میری نظروں سے، مگر نہ میں تجھے ختم کر دوں گا، یا یہ کام چھوڑ دے، یہ تقریریں چھوڑ دے، جس کام میں لگا ہوں میرے ساتھ لگ جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پتہ آگے سے سخت جواب نہیں دیا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا وآتزلکم وما تعبدون من دون اللہ، قال سلام علیک، کہا تم پر سلام۔ سلام کی قسمیں ہیں قرآن مجید میں، حدیث میں بھی، سلام تحیہ جو آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام دعا، قبرستان میں جاتے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ سلام دعا ہے، دعائیہ سلام ہے۔ اور ایک سلام متارکت ہوتا ہے، سلام مقاطعہ، سلام مقاطعہ یعنی متارکت، کسے نالو اپنی جان چھڑانی ہوئے تو دور ہونا کہتا ہے میں تنو سات سلام نے، ساڑھے اللہ سلام ہے جی تانوں، یہ ہے سلام مقاطعہ، سلام متارکت۔ ابا جی آپ میری نہیں مانتے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لہذا آج آپ اور میرے راستے دونوں کے جدا ہو رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلنے سے قاصر و عاجز ہوں۔ قال سلام علیک، سلام متارکت کہتا ہوں، آج کے بعد آپ سے میرا تعلق نہیں رہا، یہ دینی تعلق، آپ مانتے جو نہیں، مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں نکل جا یہاں سے، لیکن بات چھوڑی نہیں، یہ پہلا امتحان تھا، گھر چھوڑنا منظور کر لیا، باپ نے جلا وطنی کا آرڈر دے دیا، معمولی بات ہے جلا وطن ہو جانا، گھر سے نکل جانا۔ قوم کو دیکھا، چلو قوم کو بھی تو بات بتلاؤں، اپنی قوم کو بھی تو سناتا جاؤں، یہ کیا کہتے ہیں، قوم ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ رات ستاروں بھری رات، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ کا دین شروع کر دیا، ایک ایک کا نام لیا 7ویں پارے میں، مکمل واقعہ ہے، ایک ایک کا، ستارے کا، چاند کا، سورج کا، ایک ایک کا تذکرہ کر کے ان کی الوہیت کا رد کیا، نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت، یہ بھی گیا، سورج بھی ڈوب رہا ہے، اس پہ بھی افول آ گیا، جب یہ بھی ڈوب گیا صاف صاف کہہ دیا فلما افلت، جب یہ سورج بھی بڑا خدا بھی، ستارے ڈوبے کہا ڈوبنے والا خدا نہیں بن سکتا، چاند ڈوبا کہا ڈوبنے والا، غروب ہونے والا خدا نہیں بن سکتا، سورج ڈوبا تو یہ بھی کہہ دیا یہ جو اپنے آپ کو سہار نہیں سکتا، اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا،
یہ خدا نہیں، میں اعلان کرتا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرا اعلان یہ ہے کہ میں اپنے اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنا چہرہ ادھر کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک، اس کا معنی میں کیا کرتا ہوں، میں یکجائی ہوں، میں ہر جائی نہیں ہوں۔ حنیف یکجائی اور مشرک ہر جائی مجاور، جتھے جھنڈا ویکھیا اتھے ہی ڈگ پیا، یہ ہر جائی ہوتا ہے۔ اور مومن یکجائی ہوتا ہے، اپنے ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی اس جبین کو بے عزت نہیں کرتا، ذلیل اور حقیر نہیں کرتا، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے۔ یہاں بھی قوم نے دیکھا عجیب ہی دلائل ہیں، عجیب ہی بات ہے، کوئی بات جواب تو دے نہ سکے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا ہمارے دین کو نہیں مانتا تو چل ہمارے میلے پہ تجھے رونق دکھائیں، کنے بندے ہوندے نہیں اتھے ویکھے ساڈی رونق، ڈھول دے تماشے، تانوں پتہ لگے ساڈا دین بھی کیڑا سونا ہے۔ دعوت دے ڈالی ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انی سقیم، بلکہ پہلا جملہ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، نظر اٹھائی، ستاروں کو دیکھا، ستارے والے دی بھی بادشاہی آ گئی جی، یہ ستارے دے جوڑ توڑ کٹ کے آدھے نے اے مر پوے گا تے اے جی پوے گا تے یہ کرے گا، انہوں نے ستارہ پرستی یہاں سے نکال لی۔ یہ تو مطلب یہ ہے نظر نظرۃ فی النجوم، جس کا معنی تفسیروں میں نہیں کیا گیا، لیکن معنی بڑا صاف ہے، بڑا صاف ستھرا معنی ہے۔ تفسیریں جتنی ترجمے دیکھتے جائیں جی، ستاروں کو دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، ہماری تمام کتابیں، جتنی چھوٹی سے لے کر بڑی کتابیں جتنی دینی ہے نا عربی میں، ان میں یہ ہوتا ہے، ایک بات لکھتے ہیں صرف میں، نحو میں، باقی فقہ میں، اصول میں، اور بات لکھنے کے بعد کہتے ہیں وفیہ نظر، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مولویوں کو تو پتہ لگ جاتا ہے، وفیہ نظر کیا معنی ہے اس کا؟ اس میں اعتراض ہے، یہ جو پچھلی بات ہے یہ درست نہیں ہے، اس میں اعتراض ہے۔ اب وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، یعنی یہ بات درست نہیں ہے، یہ قابل اعتراض بات ہے۔ سیدھا معنی تھا نظر نظرۃ فی النجوم، زبردست اعتراض کیا نجوم پرستی میں۔ اتنا خوبصورت معنی ہے، کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تفسیر والوں کو اور ترجمے والوں کو کیا مصیبت پڑی بھائی۔ سیدھا سادہ سب عربی میں اصطلاح یہ ہے نظر فی ہذہ المسئلہ، اس مسئلے میں اس نے اعتراض کیا ہے، وفی ہذہ المسئلۃ نظر، اس مسئلے میں اعتراض ہے۔ یہ کتابوں میں بالکل عام، یہ مبتدی طالب علم ان کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کا معنی نہیں، لیکن ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا میں بیمار ہوں، اور پھر سوالات شروع ہو گئے، اور پھر جوابات شروع ہو گئے، اور پھر لکھتے 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 پتہ نہیں کیا سکیم کے معنی ہے جی ساس کے مو، یہ اس میں فاعل صفت مشبہ بمعنی مضارع ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے معنی آگے شروع۔ اعتراض ہی کوئی نہیں بھائی، بات یہ تھی اصل نظر نظرۃ فی النجوم، ستارہ پرستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردست اعتراض کیا۔ فقال انی سقیم، اور کہا میں تو کڑ رہا ہوں، میرا تو اندر جل رہا ہے تمہاری شرک سے، تمہاری ستارہ پرستی سے۔ یہ بیماری مراد ہے، روحانی بیماری جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس بیماری کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب ایمان یہ نہیں لاتے اور اپنے آپ کو ہلاک آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو اتنا دکھ ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہ آپ باخع النفس کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو گویا جب کوئی موحد بندہ کسی کو شرک کرتے دیکھتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اس کو اندر روگ لگ جاتا ہے، ہائے بندے مسلمان ہو جائے، ہائے شرک چھوڑ دے۔ یہ تھی بیماری انی سقیم، یہ نہیں ستاروں کو دیکھ کے کہا میں بیمار ہو جاؤں گا، اور یہ نہ
اور پھر اس قسم کی آگے سوالات جوابات کی بات نہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تو اندر سے روگ لگا ہوا تمہاری ستارہ پرستی سے، تمہارے شرک سے. اچھا تم مجھے دعوت دیتے ہو، میں تمہارے شرک میں تمہاری بےایمانی میں شریک ہوں. سنو میری بات، میرا نام ابراہیم ہے، سنو میرا دعویٰ. تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. جو اس طرح لپیٹے لپیٹے باتیں کہے وہ یوں کہتا ہے قسمیں اٹھا کے. تاللہ لاقیدن اصنامکم، اور جن جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو نا، مجھے خدا کی قسم، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تاللہ، خدا کی قسم میں ان کا بندوبست ضرور کروں گا. ذرا تسی جاؤ تے صحیح نہ کدھرے، ایتھے تے میں ہاتھ لایا تے تسی مینوں پھڑ لینا نا، بندے جے بوتے ہوئے تواڈے، میں کلا ہویا. ذرا جاؤ. چلے گئے اپنے میلے میں، اپنے عرس میں لگے وہاں اپنے کرتوت کرنے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی موقع مل گیا، کلہاڑا لیا ہاتھ میں، اندر داخل ہو گئے. فراغ الی آلہتہم، راغ یروغ پولا جیا چپکے جیا اندر وڑ جانا، پتہ ہی نہ کسی نو لگن دینا تے اندر ٹوٹ جانا. راغ یروغ فراغ الی آلہتہم، چپکے سے اندر جا گھسے. وقال الا تاکلون، اگے مٹھائیاں تے جلیبیاں تے بڑا کچھ پیا تے ابراہیم علیہ السلام اوے کھاندے کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں تبلیغ کا انداز دیکھے نا، سمجھانے کا انداز. الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بتوں سے باتیں ہو رہی. کیا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سنتے ہیں؟ یہ تو آپ پہ آتے تھے لم تعبدوا ما لا يسمع. معلوم ہوتا ہے ہر خطاب سننے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے نہیں ہوتا. تم جو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، جی سنتے نہیں تو پھر کیوں خطاب کرتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سنتے نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں خطاب کرتے ہو؟ اور ہر خطاب سننے کے لیے نہیں ہوتا، سنانے کے لیے. خطاب کے اقسام ہوتے ہیں، یہاں خطاب تو کر رہے ہیں، یہ خطاب استعزائیہ ہے، یہ خطاب تنزیہ ہے، تنزیہ کر رہے ہیں ان پر. اتنے تک نہیں، آگے خود اور بھی خطاب ہے. ما لکم لا تنطقون، بول دے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں نا پنجابی میں، جن اور پنجابی چلتا ہے کوندے کیوں نہیں ہو؟ کلاڑا ہاتھے چ لیا ہوا ہے، بندہ اور کوئی نہیں تے سارے معبود سارے خدا سامنے نے، ہٹ لسٹ نے. تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے پہلو آ کیا کھاندے کیوں نہیں ہے؟ مٹھائیاں دی پئیاں نے تواڈے اگے. ہن دوجا جملہ نال ہی ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ خدا بنے بیٹھے ہو، بات ہی نہیں کرتے. بتلاؤ نا کچھ. کچھ نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر سجے ہاتھ دی ایک ایک ٹکائی. پنجابی میں ترجمہ کرنے میں مجھے بھی کچھ مزہ آتا ہے، پنجابی کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. سجے ہاتھ نہ ضربم بالیمین قرآن نے کہا نا، کھبے ہاتھ دی ماڑی لگ دی ہے، سجے ہاتھ دی ٹکی ہوئے لگی ہوئے تے مزہ ہوتا ہے. کیا کیا؟ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے الا کبیرا، وڈے نو چھڑ دیتے ہیں. وڈے نو چھڑ کے او دے مونڈے تے کلاڑا پایا. کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، آندے پے نے میلے تو، وہ باہروں آندے سن تے آ کے پہلے پھر سجدے کردے سن، اپنے خدا نو راضی کردے سن. آندے پے نے نا، جو ہی آئے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا بازو نہیں، کوئی اوندا پڑا ہے، کوئی اس رخ پڑا ہے، کوئی اس رخ پڑا ہے. خداؤں کی ملیا میٹ اور مٹی پلیت ہے خدا، پر خدا آج سارے لمے پہ. ابراہیم علیہ السلام نے لمے پا دیتے سارے، سارے لمے پہ ہوئے نے آج. اور کلاڑا بڑے کے مونڈ آئے، آتے ہی کہنے لگا، بول پڑے، دیکھیا تے معاملہ ہی کچھ بدلا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ انہو لمن الظالمین، بڑا ہی ظالم ہے. اوے ساڈے خدا دا حیا بھی نہیں سو آیا، سارے نو لمیا پا دتیا سو، لتاں بن گیا سارے دیا.
ایک بول پہ اوتھے ایسی نا کہنے لگیا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. آکھن لگے اسی ہر ویلے سنتے رہنے ہاں ایک بندہ ہے جہاں نام ابراہیم ہے وہ انہاں دے بڑے تذکرے کردا ہے انہاں دے اے جڑے ڈگے پے نے وہ ہر ویلے لگا رہندا ہے انہاں دے پیچھے کہندا کچھ نہیں جے کر سکدے کچھ نہیں جے کر سکدے کچھ نہیں جے کر سکدے جتھے جائیے انہاں دے پیچھے ہی لگیا رہندا ہے ہونا وہی ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. لے کے آؤ پکڑ کے لے گرفتار کر کے لائے گرفتار کر کے پوچھا یہ کیا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. امتحان ہے نا امتحان میں زیرک طالب علم خوبصورت جواب دیا کرتے ہیں عام طالب علم کا کام نہیں ہوتا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. کیسا خوبصورت جواب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب تمام مفسرین اور ترجمے والے پیچھے ایک جملہ منفی نکالتے ہیں ما فعلتو میں نے نہیں کیا بل فعلہ کبیرہم. لیکن سیدھی سی بات ہے ہماری نحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بل او بمانے بل ہوتا ہے. او یہ او ہے نا جس کے معنی یا ہوتے ہیں یہ نحو کی کتابوں میں لکھا ہے او بمانے بل. ظاہر ہے او بمانے بل ہو تے بل کا معنی بھی تو او کا ہو گیا نا یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں نا. اب جملہ سیدھا سادہ یعنی یہ بنا کے جی جھوٹ بولا ہے اور پھر جی جھوٹ وہ 3 جھوٹ اور پھر ان کی جوابات اور کتنا لمبا سلسلہ خامخواہ. سیدھی سی بات ہے بل بمانے او یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور او بمانے بل معنی اصل کلام یہ ہے فعلت انا او فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. میں نے یہ کام کیا انکار نہیں میں نے یہ کیا ہے یا اس بڑے نے کیا ہے پوچھو ان سے جو گرے پڑے ہیں اگر تمہیں بتا سکتے ہیں تو. کتنی خوبصورت کلام. اب جھوٹ چھوٹ کی کوئی بات نہیں ہو گئی منفی شنفی کوئی کیتا ہے آپ آتے نے ما فعلتو میں نے نہیں کیا ابراہیم ایسا نہیں ہے. فعلتو انا او فعلو بل بمن او فعلہ کبیرہم میں نے کیا یا بڑے نے کیا اس بڑے نے کلاڑا یہ کو لے اے ویکھ لو تے جے پوچھنا ہی جے تے جد نال جڑا زخمی ہوندا ہے ماریا ہوندا ہے او دے کول اے خدا جے نے انہاں کول پوچھنا کنے ماریا تانوں فاسالوہم ان کانوا ینطقون. یہ تبلیغ کا انداز تھا یہ ضد نہیں تھی ان سے یہ تبلیغ کا انداز تھا. جب اب ہو گئی تبلیغ قرآن کہتا ہے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. گردنیں جھک گئی. پہلے کہہ رہے تھے ہمارے خداؤں سے جس نے یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے لیکن اب گردنیں جھک گئیں اور سب ایک دوسرے کو کہنے لگے انکم انتم الظالمون. ظالم تم ہو وہ نہیں ہے جو پتھروں کو بول نہیں سکتے اپنا آپ بچا نہیں سکتے. ایک کوئی آیا تے مار کٹ کے چلا گیا انہوں اینیا خداواں نو جڑے اپنے آپ نو بچا نہیں سکتے ان کو ہم پکار رہے ہیں ان کے سامنے زاریاں کر رہے ہیں. ظلم تو یہ ہوا نا. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہلوانا چاہتے تھے. لیکن جہاں شرک آ جاتا ہے اور جہاں خدا کی بغاوت آتی ہے وہاں ضد بڑی ہوتی ہے. ضدی تھے اب یہ نہیں کہا کہ ہم مانتے ہیں بلکہ فوراً اگلی سکیم بنائی. اور سکیم کیا اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ کچھ کر سکتے ہو تو آج اپنے خداؤں کی مدد کرو. ڈگے پیجے سارے یہ سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ خدا تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ مدد کرے. یہ کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرے. کس طرح مدد کرو جی اس کو آگ میں ڈال دو. ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. آگ بنائی گئی آگ میں ڈالا. ابراہیم کا امتحان دیکھ لیجئے اللہ کی توحید کی خاطر
خدا کی وحدانیت کی خاطر ذرہ بھی نہیں رکے، آگ میں ڈالنے والوں نے ڈالا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ آگ جلاتی ہے، یہ پتا نہیں تھا کہ آگ نہیں جلائے گی۔ اگر یہ پتا ہوتا تو پھر امتحان نہیں رہتا۔ منو پتا ہوئے آگ نہیں ساڑ دی تو میں 20 باری کود جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتا نہیں تھی، عالم الغیب نہیں تھے، تب امتحان بنتا ہے، تبھی امتحان بنتا ہے۔ اگر عالم الغیب ابراہیم کو مانا جائے تو پھر حاضر و ناظر مانا جائے تو پہلے ہی آگے موجود نے، تو پھر کی جانا ہے؟ نہ حاضر و ناظر نہ عالم الغیب، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں، خدا کی راہ میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں، چھلانگ لگائی، آگ میں گئے، لیکن آگ بھی تو کسی کی محتاج ہے۔ ادھر سے آواز، اللہ نے آگ کو اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آواز دی، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردا، شاید اتنی بات ہوتی تو ٹھنڈک سے کہیں تکلیف نہ ہوتی، ساتھ ہی صفت لگا دی بردم و سلاما، ایسی ٹھنڈک جس سے سلامتی ہو، یعنی آگ گلزار بن جا، ابراہیم کو باہر نکلنے سے جی ہی نہ چاہے، ایسی آگ بن جا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوئے، پورے کے پورے فل نمبر لیے ہیں، تبھی تو اللہ نے سب کا مقتدا بنایا۔ یہ تو ایک امتحان۔ پھر بادشاہ وقت سے مناظرہ ہو گیا، بادشاہ دے نال ڈٹ کے گل کرنی بڑی مشکل بات ہے، پھانسی لگا دیتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے فل مارکس دیے۔ اور پھر وطن کو چھوڑنا پڑا، یہاں بھی اللہ نے فل مارکس دیے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب کے آسرے پہ وطن بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی سیدھی بات بتلائی، بڑا امتحان، قوم کے سامنے بھی توحید کی بات کی، بڑا امتحان، نمرود کے مقابلے میں بھی خوب مناظرہ کیا، بڑا امتحان۔ اب قوم سے بھی، اپنے باپ سے بھی، بادشاہ سے بھی سارا مکالمہ مناظرہ ہو چکا ہے، نہیں مانتے، اللہ کا حکم ہے ہجرت کا، یہ بھی بڑا امتحان، وطن بھی چھوڑ دیا، عراق کو چھوڑ رہے ہیں، فلسطین کے دوسرے غربی کنارے پہ جا رہے ہیں، جا کے چھوڑ کے چلے گئے۔ ہجرت یہ بھی بڑا امتحان، فل نمبر اللہ نے دیے۔ ہجرت جو کر لی، ہجرت کرتے وقت اللہ سے ایک دعا مانگی، رب حبلی من الصالحین، اللہ بے اولاد ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ اس بڑھاپے میں اولاد کا سہارا نہیں، اولاد کی لاٹھی مانگتا ہوں، صالح بیٹا مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کرتے وقت کی ہوئی دعا کو رد نہیں کیا، فوراً فا ہے فا، فبشرناہ بغلام حلیم، غلام حلیم کی بشارت دے دی۔ حلیم صفت ہے، حلم والا، برداشت والا، صبر والا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے اسماعیل علیہ السلام، یہ پہلے بیٹے ہیں۔ اسماعیل کی اللہ نے دعا قبول کر لی، یعنی اسماعیل مل گئے دعا میں، دوسرا بیٹا بھی دیا اللہ۔ یہ اسی سورہ صافات میں آگے آ رہا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، آگے آ رہا ہے، دوسرا بیٹا بھی دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، دیکھا نا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں تو اس اللہ کی ہے، سب حمدیں تو اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں بخشش کر دیا۔ وہابا، آتا نہیں کہا، کیا ہبا وہاں ہوتا ہے جہاں اس طرف سے کچھ نہ ہو، سب کچھ دوسری طرف سے مل رہا ہو، اس کو عربی میں ہبا کہتے ہیں۔ آتا نہیں کہا، دیا نہیں کہا، ہبا، بخشش کر دیا مجھے۔ کیا بخشش کیا؟ علی الکبر، میرا بڑھاپا یہ چاہتا تھا اولاد نہ ہو، میری بیوی بانج، یہ اس کا بانج بن جاتا تھا حضرت سارہ کا کہ بیٹا نہ ہو اسحاق،
لیکن تمام تر موانے کے باوجود حبلی و حبلی علل کبری اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے اللہ نے عنایت فرما دی ہے، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی، پہلے آنے والے کا پہلا نام اور بعد میں آنے والے کا بعد میں نام، اور کہا ان ربی لسمیع الدعاء، او غیروں سے مانگنے والے لوگوں، میں ابراہیم اعلان کرتا ہوں میرا رب ہی دعائیں سننے والا ہے۔ اس کے سامنے دعائیں کیا کرو، مانگا کرو، میرا رب ہی دعائیں سننے والا۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی، بیٹا بھی مل گیا، لیکن اور امتحان، بیٹا کیا ملا اور امتحان حکم مل گیا اس بیٹے کو، او جا بے برگ ہو گیا، جنگل میں چھوڑ گیا، کوئی پانی نہیں، کوئی پانی کا نشان نہیں، انسان نہیں، بندہ نہیں، وہاں جا کے چھوڑ گیا، لیا اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی لیا، اور سیدھے جہاں اب اللہ کا گھر ہے بے برگ ہو گیا، جنگل میں بیابان میں جہاں کسی آدمی کا نام و نشان نہیں، وہاں جا کے چھوڑ کے پیچھے واپس آئے، اور تھوڑا دور جا کے جہاں اب مسجد جن ہے نا، یہاں ابراہیم علیہ السلام پھر لگے اپنے اللہ سے دعا کرنے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ہمارے پروردگار انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں ایک غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں، جہاں کوئی پھل نہیں ہوتا، جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں، ایسی وادی میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے ٹکا کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو بھی یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کا صبر، بیوی نے جاتے پھرتے پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہو، جرم کیا ہے ہمارا؟ ابراہیم بولتے نہیں، پھر پوچھا آخر کہا ابراہیم اللہ کا حکم یہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اب بولے ہاں اللہ کا حکم ہاجرہ یہی ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑوں بیٹے سمیت۔ اب حضرت ہاجرہ حش کہتی اب جاؤ، جس نے حکم دیا ہے وہ جانے اور ہم جانے، وہ ہے ہمیں پالنے والا اللہ۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، چھوڑا کیوں ہے یہاں؟ اس لیے چھوڑا لیقیم الصلاۃ، نمازی بن جائے۔ فکر کرنا چاہیے مسجد کے قریب گھر ہو اور بندہ نمازی نہ ہو، محلے میں مسجد ہو اور بندہ نمازی نہ ہو، اس کے بچے نمازی نہ ہو، یہ کہاں بچے کو چھوڑ کے اور بیوی کو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ نمازی بن جائیں، پر انہوں نے زندہ تو رہنا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل کر دے، یہ تیرے بن جائیں اور بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، اللہ بندے ان کی طرف متوجہ ہو، اور زندہ کیسے رہیں گے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ان کو پھلوں کا رزق دے۔ کائنات پوری میں جہاں کہیں کوئی پھل ہوتا ہے آج مکے میں موجود ہوتا ہے، اور اس طرح لگتا ہے جیسے ابھی کسی درخت سے کسی نے توڑا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس امتحان میں بھی پورے نمبر، کوئی نمبر گھٹے ہیں؟ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو 80 سال کے بعد ملا ہو، ہووے بھی کلا ایکو ایک ہی تے انہوں جا کے جنگل میں چھڑ سکتے ہو؟ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ بیٹا فوراً بولا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی یہ خواب نہیں، نبی کی خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کریں، مجھے ذبح کریں، میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں اف تک نہ کروں گا، میں صابر رہوں گا۔ وعدہ ہو گیا، وعدے کے بعد فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کے بل، یوں کروٹ میں، یوں کروٹ پر ذبح اسی طرح کرتے ہیں،
بٹھا دیا جی، لٹا دیا. قرآن کہتا ہے دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام جب پورا منظر پیش کر چکے ہیں، آگے ساری تفسیری باتیں ہیں، کہانیاں ہیں. چھری اوپر پھینکی، مکڑی کو لگی وہ حلال ہو گئی، نیچے گری مچھلی کو لگی وہ حلال ہو گئی. یہ ساری کہانیاں ہیں. مچھلی وہاں کہاں تھی؟ پانی کوئی نہیں، ایڑیاں پہ رگڑ دینے، تب زمزم وہاں آیا، اللہ نے دے دیا. اوپر مکڑی بھی آندھی اور کوئی نہیں سی، اور بے ساختہ لگنے سے، اچانک لگنے سے حلال ہو گئی. اور اس چھری سے جس سے مینڈے کو ذبح کیا وہ قیامت تک کیوں نہیں حلال؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن غلطی کی ہے، 2 جمعے پہلے لگنا چاہیے تھا ہمیں اس معاملے میں. لیکن چلو تھوڑا سا وقت زیادہ صحیح، اور بات ختم کرنے آ چکا ہوں. امتحانات لے آیا ہوں آخر تک جہاں پہنچنا چاہتا تھا. جی یہ ساری کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کو چھوڑو. ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. لٹایا ذبح کرنے کے لیے، آواز آئی. ذبح کیا ہوا تو نہیں دیکھا تھا نا، ذبح کرنے کا منظر خواب میں دیکھا تھا، وہ تو پورا ہو گیا. صدقت الرؤیا، خواب سچی ہو گئی. اب چھوڑ دیجئے اس کو. مینڈا جنت سے لایا گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ مینڈا ذبح عظیم ہے. حضرت اسماعیل کے فدیے میں، بدلے میں اللہ نے جنت سے لا کے مینڈا دے دیا. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج 5 میں سے مجھے بھی بیٹا ذبح کرنا پڑتا، اور آپ کو بھی اپنے بیٹوں کی قربانی کرنی پڑتی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کا یہ احسان، اللہ کا یہ انعام کہ اس نے بیٹوں کی جگہ آپ سے مینڈا قربانی کا لے لیا. اور جو بندہ بھی صاحب استطاعت ہو، یہ ابراہیمی سنت کو ادا کرے. صاحب استطاعت کا مطلب 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت سال بھر کے اخراجات سے اس کے پاس بچی ہوئی ہے، تو وہ بڑی قربانی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے حصہ ڈال لے، کوئی قربانی ضرور اس پر لازم ہے. یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے جی پچھلے سال کیتی سی جی، روٹی روز کھانا ہے تو آدھا پچھلے سال کیتی سی، پچھلے سال جی کر لی سی، وہ تو پچھلے سال نہیں. بھائی جو صاحب استطاعت ہے، جس طرح نماز فرض ہے ہر دفعہ ہر وقت پڑھنی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہر سال دینی ہوتی ہے، اس طرح قربانی بھی ہر سال واجب ہوتی ہے صاحب استطاعت پر. یعنی جس پر زکوٰۃ فرض، اس پر قربانی بھی واجب ہے، ضروری ہے. واجب اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یذق فلا یقربن مصلانا، جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، پھر قربانی نہیں کرتا، ساڈی عیدگاہ دے وچ نہیں، نیڑے ہی نہ آوے. یہ نہیں کہا کہ لا یدخلو، دخول کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بلکہ فرمایا فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے. اس لیے علماء نے کہا قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر، اور قربانی کرنی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہوتی ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ، دیکھو نا شفقت، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. تمہارا باپ کچھ تمہیں بتلا جائے، ساری عمر کہتے ہیں پیو دا آکھے بھائی، اوے پیو دی گل موڑدا پیا، مرے پیو دی گل موڑدا پیا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، سارے ماں باپ جن پہ قربان ہو جائیں. اس لیے دھیان سے، پر ساتھ یہ کرنا ہے نمود نمائش دکھاوا. اگر تھوڑے سے پیسوں سے آپ قربانی اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے، یا اللہ اگر بیٹا دینا ہوتا تیری راہ میں تو ہم بیٹا بھی دے دیتے، قربان کر دیتے تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرا احسان، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تیرے لیے قربانی کر رہے ہیں. فصلی لربک، نماز بھی رب کی، ونہر لربک، قربانی بھی اپنے رب کی. تھوڑی سی ہو تب بھی بڑی ہے، اور جن کو اللہ نے بہت دیا ہے بے شک کرے، جتنی مرضی قربانیاں کرے.
یہ ہے اس کی ابتدا، اور فلسفہ ہے اس کا اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ان دنوں میں، قربانی کے ایام میں، تھوڑے سے پیسوں سے، 1000 سے 2000 سے قربانی کر دیتا ہے، اور ایک آدمی عام 1 ارب روپیہ صدقہ کر دیتا ہے، عام قربانی نہیں صدقہ کر دیتا ہے، یہ اربوں روپیہ صدقہ کرنے والے سے 100 یا 200 یا 1000 2000 سے قربانی کرنے والا افضل ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ ان ایام میں اللہ کو یہی بات محبوب ہے۔ یہ تھی اس کی ابتدا۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے نمبر لیے، فل نمبر لیے ہیں اس امتحان میں بھی۔ ہاں ایکسیلنٹ، فل نمبر، پورے مارکس، آگے ایکسٹرا جتنے ہو سکتے تھے اتنے نمبر لیے۔ آگے اور بھی ابراہیم علیہ السلام کے امتحان آ رہے ہیں، پر میں بھی امتحان پہ ہیں، میں وقت منو اجازت نہیں دینا، پھر زندہ رہے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ